پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کا ایک چھوٹا سا طیارہ گوادر ایئرپورٹ سے اڑان بھرنے کو تیار کھڑا تھا۔ یہ ہمیشہ کی طرح ایک معمول کی پرواز تھی، لیکن آج کا دن پاکستانی حکام کے لیے کسی بھی صورت عام دنوں جیسا نہیں تھا، کیونکہ کسی کو بھی یہ علم نہیں تھا کہ اس طیارے میں 3 ہائی جیکرز بھی سفر کر رہے ہیں۔ اچانک انکشاف ہوا کہ طیارہ ہائی جیک کر لیا گیا۔ ہمارا جہاز ہائی جیک ہو گیا ہے، ہمیں انڈیا جانا ہے۔ اطلاع ملی کہ ایک جہاز ہائی جیک ہوا۔ اگلے چند گھنٹوں میں پی آئی فلائٹ 514 کومیر بین الاقوامی میڈیا میں شاہ سرخیوں کا حصہ بننے والی تھی۔ پاکستان جو محض 3 دن بعد اپنا پہلا ایٹمی تجربہ کرنے والا تھا، اس کے لیے پی آئی کی یہ فلائٹ 514 نے اگلے کئی گھنٹوں کو انتہائی کٹھن بنا دیا۔ اتنا مشکل کہ پاکستان کو اپنی ایئرپورٹ پر بھارتی پرچم لہرانا پڑا۔ یہ 25 نومبر 1998 کی شام تھی، جب پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی ایک چھوٹی سی پرواز فلائٹ 514 گوادر ایئرپورٹ سے روانہ ہونے کے لیے تیار۔ یہ ایک عام روٹین کی پرواز تھی۔ جیسے ہی جہاز نے گوادر ایئرپورٹ سے اڑان بھری، چند لمحوں بعد اچانک ایک مسافر کاکپٹ کی جانب بڑھا۔ ایئر ہوسٹس نے اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن اسے دھکا دے کر اندر گھس گیا۔ پائلٹ کو دھمکی دی گئی اور اعلان کیا گیا کہ یہ فلائٹ ہائی جیک ہو چکی ہے۔ مسافروں میں خوف کی لہر دوڑ گئی اور جہاز میں مزید 2 ہائی جیکرز نے اپنی بندوقیں نکال کر سب کو یرغمال بنا دیا۔ لیکن یہ جہاز کیوں ہائی جیک کیا گیا تھا؟ ان کا مطالبہ کیا تھا اور ان کا تعلق کہاں سے تھا؟ ہائی جیکرز کا تعلق بلوچستان سے لگتا تھا اور ان کی مانگ تھی کہ جہاز کو سیدھا بھارت کی نئی دہلی ایئرپورٹ لے جایا جائے۔ ان کے خیال میں اگر وہ پاکستان مخالف موقف رکھتے ہیں تو بھارت میں انہیں ہمدردی حاصل ہو سکتی ہے، لیکن یہ ہائی جیکرز نہیں جانتے تھے کہ پائلٹ نے چالاکی سے طیارے کے ٹرانسپورٹر کو ہائی جیک موڈ پر لگا دیا تھا، جس کے بعد زمینی کنٹرول ٹاور کو فوراً اطلاع مل گئی۔ پائلٹ نے ہائی جیکرز کو سمجھایا کہ جہاز میں اتنا ایندھن نہیں کہ وہ نئی دہلی تک جا سکے، اس کے لیے پہلے کسی قریبی ایئرپورٹ پر اترنا ہوگا۔ ہائی جیکرز نے اس پر رضامندی ظاہر کی اور پائلٹ کو بھارت کے بھوج ایئرپورٹ پر اترنے کو کہہ دیا، لیکن حقیقت میں پائلٹ نے جہاز کا رابطہ پاکستان کے حیدرآباد ایئرپورٹ سے کر لیا۔ پاکستانی حکام نے فوراً ایک ہوشیار منصوبہ ترتیب دیا۔ ایئرپورٹ پر تمام پاکستانی نشانات ہٹا دیے گئے، سائن بورڈ ہٹا دیے گئے اور یہاں تک کہ پاکستان کا پرچم بھی اتار دیا گیا اور اس کی جگہ بھارتی پرچم ترنگا لہرا دیا گیا، تاکہ ہائی جیکر کو کوئی خاص شناخت نہ مل سکے اور ہائی جیکرز کو یہی لگے کہ وہ بھارت میں اتر چکے ہیں۔ رات کے 11:03 پر پی آئی کی یہ فلائٹ حیدرآباد ایئرپورٹ پر اتر چکی۔ باہر سے دیکھنے پر ایک ہائی جیکر دروازے کے قریب آیا، دوسرا کاکپٹ میں اور تیسرا کیبن میں ٹہل رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد گراؤنڈ انجینئر سجاد چودھری کو باہر بھیج دیا گیا تاکہ کھانے پینے کا سامان لیا جا سکے اور ساتھ ہی ہائی جیکرز کا پیغام پہنچایا جا سکے۔ انہوں نے بھارتی ہائی کمشنر سے ملاقات اور بلوچستان میں ایٹمی تجربات کو روکنے کا مطالبہ کیا۔ اب اصل کارروائی شروع ہو گئی۔ پاکستان پولیس کے افسران نے بھارتی نام رکھ دیا۔ پاکستان پولیس افسران نے بھارتی نام رکھ کر خود کو بھارتی حکام کے طور پر پیش کیا۔ ایس ایس پی اختر گرچانی منوج کمار بن گئے، ایس پی عثمان انور رام چندر اور ڈپٹی کمشنر سہیل شاہ گوپی چند بن گئے۔ یہ افسران سادہ لباس میں جہاز کے قریب گئے اور ہائی جیکرز کو کھانا اور پانی فراہم کر دیا اور ان سے انتہائی دوستانہ انداز میں گفتگو کی۔ اس دوران ایس ایس پی اختر گرچانی نے بلوچی زبان میں ان کی گفتگو سنی۔ ان کی باتیں سن کر اندازہ لگایا کہ وہ کیا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ اس چالاکی سے ہائی جیکرز کا اعتماد جیت لیا اور انہیں یقین ہو گیا کہ وہ واقعی بھارت میں موجود ہیں۔ رات گزر رہی تھی، صبح کی اذان کا وقت قریب آ رہا تھا۔ یہ پاکستانی افسران کو احساس ہوا کہ اگر مزید انتظار کیا جائے تو یہ خطرناک ہو سکتا ہے، کیونکہ ابھی تک فوجی کمانڈوز بھی نہیں پہنچے تھے۔ لہٰذا تینوں افسران نے ایک نیا منصوبہ بنایا۔ جیسے ہی موقع ملا، انہوں نے تینوں ہائی جیکرز پر جپٹ کر انہیں قابو کر لیا اور ان سے اسلحہ چھین لیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ ہائی جیکرز کے پاس کوئی بم نہیں تھا اور نہ کوئی بارودی مواد تھی اور ان کا بس ایک دھمکی دینے کا منصوبہ تھا۔ ان ہائی جیکرز کے اصل نام شاہ سوار بلوچ، صابر بلوچ اور صابر رن تھا، جبکہ وہ جلی ناموں کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ امید ہے ہماری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، ایک اچھا سا کمنٹ کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں۔